ایران کے ساتھ کشیدگی، آئندہ کی کیا حکمت عملی بنائی جائے؟ نگراں وزیر اعظم کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سمیت عسکری قیادت کی شرکت، پاک ایران سرحدی علاقے میں کشیدگی کی صورتحال زیر غور، اہم فیصلے متوقع۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، جلیل عباس جیلانی نے ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا پیغام دیا، کہا قومی سلامتی پر ہماری ریڈ لائنز واضح ہیں، معمول کے دوستانہ تعلقات اور تمام مسائل کو باہمی اعتماد کے ماحول میں حل کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں وزرائے خارجہ کا رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ الیکشن میں صرف 2 سیاسی جماعتیں رہ گئیں، ایک طرف پیپلز پارٹی اور دوسری طرف ضیاء الحق کی مسلم لیگ ہے۔ 3 بار وزیر اعظم بن کر عوام کا خون چوسا لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرا۔ بلاول بھٹو کے لیاقت پور میں سیاسی مخالفین پر وار، کہا اقتدار میں آ کر یونین کی سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کریں گے، 17 وزارتوں کو بند کر کے 300 ارب عوام پر خرچ کریں گے۔ نون لیگ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، یہ لوگ بزدلوں کی طرح بھاگ گئے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ مانگنے والے میدان میں آ کر مقابلہ کریں، مریم نواز کی للکار۔ خانیوال میں جلسہ عام سے خطاب، کہا نواز شریف کے سینے میں قومی راز دفن ہے، کبھی ملک پر حملہ کرنے کا درس نہیں دیا، نواز شریف کو عوام کا ساتھ نبھانے کی سزا ملی تھی۔ اگلی حکومت میں آئی پی پی کا مرکزی کردار ہوگا، پنجاب میں ہمارے 50 امیدوار ہیں، سندھ میں بھی اچھا مقابلہ ہوگا، غریب عوام کا جینا مشکل ہو گیا، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، آئی پی پی کا منشور آئیڈیل ہے۔ عبدالعلیم خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، صدر استحکام پاکستان پارٹی کی داتا دربار پر حاضری، ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا، لاہور سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ اور اگر منزل پر پہنچنا ہے تو ٹارگٹ پورا کرنا ہوگا، زبان سے نکلی بات کو پورا کرنا میرا فرض ہے، پیٹرن ان چیف استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر خان ترین کی ملتان میں پریس کانفرنس، کہا 8 فروری کو الیکشن ہونا بہت ضروری ہے، معیشت مضبوط ہوگی تو کوئی سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایران کے ساتھ کشیدگی، آئندہ کی کیا حکمت عملی بنائی جائے؟ نگراں وزیر اعظم کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سمیت عسکری قیادت کی شرکت، پاک ایران سرحدی علاقے میں کشیدگی کی صورتحال زیر غور، اہم فیصلے متوقع۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، جلیل عباس جیلانی نے ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا پیغام دیا، کہا قومی سلامتی پر ہماری ریڈ لائنز واضح ہیں، معمول کے دوستانہ تعلقات اور تمام مسائل کو باہمی اعتماد کے ماحول میں حل کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں وزرائے خارجہ کا رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ الیکشن میں صرف 2 سیاسی جماعتیں رہ گئیں، ایک طرف پیپلز پارٹی اور دوسری طرف ضیاء الحق کی مسلم لیگ ہے۔ 3 بار وزیر اعظم بن کر عوام کا خون چوسا لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرا۔ بلاول بھٹو کے لیاقت پور میں سیاسی مخالفین پر وار، کہا اقتدار میں آ کر یونین کی سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کریں گے، 17 وزارتوں کو بند کر کے 300 ارب عوام پر خرچ کریں گے۔ نون لیگ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، یہ لوگ بزدلوں کی طرح بھاگ گئے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ مانگنے والے میدان میں آ کر مقابلہ کریں، مریم نواز کی للکار۔ خانیوال میں جلسہ عام سے خطاب، کہا نواز شریف کے سینے میں قومی راز دفن ہے، کبھی ملک پر حملہ کرنے کا درس نہیں دیا، نواز شریف کو عوام کا ساتھ نبھانے کی سزا ملی تھی۔ اگلی حکومت میں آئی پی پی کا مرکزی کردار ہوگا، پنجاب میں ہمارے 50 امیدوار ہیں، سندھ میں بھی اچھا مقابلہ ہوگا، غریب عوام کا جینا مشکل ہو گیا، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، آئی پی پی کا منشور آئیڈیل ہے۔ عبدالعلیم خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، صدر استحکام پاکستان پارٹی کی داتا دربار پر حاضری، ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا، لاہور سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ اور اگر منزل پر پہنچنا ہے تو ٹارگٹ پورا کرنا ہوگا، زبان سے نکلی بات کو پورا کرنا میرا فرض ہے، پیٹرن ان چیف استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر خان ترین کی ملتان میں پریس کانفرنس، کہا 8 فروری کو الیکشن ہونا بہت ضروری ہے، معیشت مضبوط ہوگی تو کوئی سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔